بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاتم طائی کی سخاوت پوری دنیا میں مشہور ہے۔ جب بھی کوئی تھوڑا سا سخی بننے کی کوشش کرے تو آپ اسے کہتے ہیں حاتم طائی بننے کی کوشش نہ کرو۔ حاتم طائی کے بارے میں کہ ابھی تھوڑی عمر ہی تھی کہ اس کے دادا اسے اونٹ چلانے کے لیے بھیجا تو وہ رستے میں 300 اونٹ سخاوت کر کے آ گئے تھے۔ حاتم طائی کوئی موقع نہیں چھوڑتے تھے جب وہ کسی کی خدمت نہ کرتے۔ حاتم طائی سے کسی نے پوچھا کہ تم نے اپنے آپ سے کسی کو سخی پایا؟ اس نے کہا میں ایک یتیم بچے کا مہمان بنا، اس نے میرے لیے ایک بکری ذبح کی، مجھے اس کا مغز بڑا اچھا لگا تو میں نے مغز کی تعریف کر دی۔ وہ باہر گیا، اس نے اپنی ساری بکریاں جو ہیں انہیں حلال کیا، ان کا مغز نکالا اور مجھے پیش کر دیا۔ میں نے کھا کے باہر نکلا، میں نے دیکھا ہر طرف خون ہی خون تھا۔ میں نے پوچھا، اس نے کہا 10 بکریاں تھیں، 10 کی 10 ہی آپ پر قربان کر دی۔ تو کسی نے پوچھا آپ نے اسے کیا دیا؟ کہا 300 سرخ اونٹیاں، 500 بکریاں۔ تو اس بندے نے کہا پھر تو آپ بڑا زیادہ سخی ہوئے نا؟ اس نے کہا نہیں، اس کے پاس تو تھا ہی وہی کچھ جو اس نے قربان کر دیا، میرے پاس تو اور بھی بہت کچھ تھا۔ اس طرح کی ایک مثال نہیں، ہزاروں مثالیں ہیں جنہیں منسوب کیا جاتا ہے کہ ایک آدمی امتحان لینے کے لیے آپ کے پاس آیا کہ آپ کو گھوڑا بڑا پسند ہے تو میں گھوڑا مانگوں گا۔ اسلام سے پہلے گھوڑا حلال تھا تو آپ کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا تو آپ نے وہ گھوڑا حلال کر کے اسے کھلایا، تو جاتے ہوئے گھوڑا مانگا تو اشیاء کی تھیلی دی اور شرمندہ ہوئے کہ مجھے پہلے پتا ہوتا تو میں گھوڑا کبھی حلال نہیں کرتا۔ تو وہ اشیاء نہیں لے رہا تھا، اس نے کہا مجھے تو اس بات کا پتہ ہی نہیں تھا۔ آپ آگ کا بہت بڑا الاؤ روشن کر دیا کرتے تھے تاکہ مہمان جو گزر رہا ہے دور دور سے، اور جب کوئی مہمان آتا تو خوشی سے اعلان کرتے اس بات کا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس سخی کی بڑی قدر کی ہے۔ جب آپ کی شہرت بہت ہوئی تو بادشاہوں کو فقیر بڑے کھٹکتے ہیں۔ آپ نے 12 دریاں بنائی ہوئی تھیں، مطلب 12 دروازے تھے جہاں آپ سخاوت کے لیے بیٹھتے، اور اگر ایک فقیر 12 رستوں سے بھی آ جاتا تو آپ سوال نہیں کرتے تھے کہ تم پہلے بھی لے چکے ہو۔ جب شہرت گئی تو نوفل بادشاہ نے ایک اپنا آدمی تیار کیا اور اسے کہا کہ حاتم طائی کو قتل کر دو۔ وہ اس ارادے سے آیا تو آپ باہر ہی کھڑے تھے، اس کا استقبال کیا، اسے کھانا کھایا، مہمان گھر لے گئے۔ اور جب اسے پتا چلا کہ آپ ہی حاتم طائی تو بہت شرمندہ ہوا۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس کی بیٹی نے بتایا کہ وہ حاتم طائی کی بیٹی ہے تو آپ نے اس کی بہت قدر کی، بڑی عزت کی۔ وہ کہتی ہیں کہ آپ نے مجھے کہا کہ جب بھی کوئی قافلہ تمہارے شہر کی طرف جائے گا تو واپس بھیج دوں گا۔ پھر میرا ایک جاننے والا آیا تو نبی کریم نے مجھے جوڑا دیا، سواری دی اور مجھے بھیجا، اور وہ فوراً اپنے بھائی عدی کو لے کے آئی اور اس نے آ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا، جو بہت اسلام دشمنی بہت مشہور تھا۔ اس کا مطلب ہے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بذات خود بھی سخی تھے اور آپ کو سخاوت بہت پسند تھی۔ لیکن کوئی ضروری نہیں کہ آپ صرف حاتم طائی کی سخاوت پر ہی زندہ رہیں۔ کہتے ہیں کہ حاتم طائی نے پتہ نہیں کتنے 100 یا 1000 اونٹ حلال کیا ہوا تھا، تو ایک بندہ لکڑیاں چل رہا تھا تو اسے کسی نے کہا تم کیا کر رہے ہو؟ اور حاتم نے تو آج اونٹ کیے ہوئے لوگوں کو، اس نے کہا کہ جو ہاتھ سے کما سکتا ہے وہ حاتم کا احسان کیوں لے گا؟ اس کے باوجود آپ دل کے بہت صحیح تھے۔ دنیا کو سخاوت کرنا حاتم طائی نے سکھایا ہے۔ 1876 میں آپ کا ایک مشہور دیوان پبلش ہوا، اس کے بعد کہانیوں کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا حاتم طائی کے حوالے سے۔ 4 درویش میں بھی یہی قصہ بیان کیا گیا ہے۔ آپ ایک شاعر تھے، آپ سخی دل قسم کے انسان تھے اور یہ سخاوت آپ کو بچپن سے ملی تھی۔ روایات کے مطابق آپ 598 عیسوی میں پیدا ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ہی آپ کی وفات ہو گئی تھی۔ امید ہے آپ کو یہ اسٹوری بہت پسند آئی ہوگی، اور پسند آئی تو لائک اور شیئر